بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو ایک اہم اور عظیم المرتبت وظیفہ دے رہے ہیں، یعنی عظیم الشان عظیم المرتبت کا معنی بہت بلند مقام رکھنے والا ایک وظیفہ ہے، باعث عزت، باعث شہرت، باعث رزق۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ سورۃ یوسف کا وظیفہ ہے، اگر کسی آدمی کو تنگ حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، مصائب جھیلنے پڑ رہے ہیں، اوپر افسر ہے وہ ماتحت ہے، ان کے مظالم سہ رہا ہے، اور وہ اس کو بہت سے ایسے کام جو اس کے ذمے نہیں کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اس کو خدشہ ہے کہ کہیں مجھے معزول نہ کر دیا جائے، ڈسمس نہ کر دیا جائے، بالکل معطل نہ کر دیں، تو اس کو چاہیے اس خوف کے آنے کے بعد، دل میں یہ خوف آیا، ان کی دھمکیاں محسوس ہوئی، تو وہ سورۃ یوسف کو پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت اس کے جو عہدہ و منصب ہے اس کو بحال رکھیں گے، اس کو زوال سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، خوبصورت چہرے کے لیے، انوارات و برکات حاصل کرنے کے لیے سورۃ یوسف کا بندہ اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے چہرے پر حسن کو بکھیر دیتے ہیں، وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور تسخیر کے لیے اگر کوئی پڑھے تو اس سورۃ یوسف کو روزانہ پڑھنا چاہیے، تو یہ تسخیر کے لیے بڑی زبردست ہے، مسخر ہو جائیں گے لوگ، تابع ہو جائیں گے۔ لیکن تسخیر کا سب سے مؤثر عمل اتباع سنت ہے۔ محبوب اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت سے بڑھ کر کوئی چیز تسخیر کی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین اہتمام کرتے تھے اتباع سنت کا، لوگ ان کو کثرت سے خطوط لکھتے تھے، حضرت آپ کوئی تسخیر کا عمل کرتے ہیں، اتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ ہے فلاں ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، مقام ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جواب میں لکھا کرتے تھے، ہاں تسخیر کا عمل ہے، وہ شریعت کی پابندی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، حضور کی سنتوں کا اہتمام ہے، یہی تسخیر کا عمل ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک اللہ والے ان کو ملنے کے لیے آئے، جب سرہند شریف میں پہنچے جو ان کا مقام تھا، علاقہ تھا، گھر تھا، تو اس نے توجہ ڈالی تو زمین کانپنے لگی، زلزلہ برپا ہو گیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک نکالی، وہ زمین پر رکھ دی، زلزلہ رک گیا۔ اب وہ بزرگ بھی ان کی خدمت میں پہنچ گئے، پھر وہ فرمانے لگے، حضرت آپ کی کرامت یہ ہے کہ زمین کانپنے لگ گئی، زلزلہ برپا ہو گیا، اور میری کرامت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اے مجدد اگر تو دعا مانگے تو میں یہ پورے تیرے علاقے کے مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ میری یہ کرامت، تیری یہ کرامت، ان دونوں کرامتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک مسواک والی سنت، فرمایا کہ اس کا اثر زیادہ ہے، اس کی برکات زیادہ ہیں۔ اصل چیز اتباع سنت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کریں گے، بڑا پیارا جملہ اکابرین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات اور حضور کے خصائل اپنانے سے اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے کہ یہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ آپ پھر وظائف کریں، پھر اثر دیکھیں۔ جیسے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ دن قیامت کے آپ کی رشتہ داری فائدہ دے گی؟ فرمایا ہاں فائدہ دے گی، اور بہت فائدہ دے گی، لیکن ان کو فائدہ ہوگا جن کے عقائد اچھے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہیں۔ جن کے عقائد و اعمال اچھے نہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں
اپنے اعمال کی درستگی پر بھی نظر رکھنی چاہیے، صرف وظائف پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، ایک مسئلہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، فقیہ وقت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے، جو وظیفہ اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ مقصد حاصل ہو جاتا ہے لیکن اجر و ثواب نہیں ملتا۔ یہاں تک حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے صرف وظیفے گرداننے والے اور شریعت کا احترام نہ کرنے والوں کے دلوں میں فرمایا کہ ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، انوارات و برکات ہوتے ہی نہیں ہیں ان کے ہاں۔ جو ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پردے کی احتیاط نہیں ہے، شریعت کا کوئی احترام نہیں ہے، بد نظری کر رہے ہیں، ہر وقت وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا پرہیز کرتے نہیں ہیں، دوا لیے جا رہے ہیں، تو کیا اثرات ہوں گے؟ ان کے اثرات و برکات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کیجئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے لجاجت کے ساتھ، پھر یہ وظائف بھی پڑھیے، انشاءاللہ برکات اور اثرات انشاءاللہ ان کے ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔